میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میں اس وقت اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کر پا رہا. اسحاق ڈار کا جو بیان سامنے آیا ہے, کیا ہے سوال گندم جواب چنا. بغض عمران خان میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا نہیں. بات یہ کہ یہ تو 24 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہے. یہ تو بات ہوگی اسحاق ڈار صاحب کی. اب سیم اسی وقت شہباز شریف صاحب, ہمارے وزیر اعظم صاحب, اسلام آباد میں ان کی بہن سے مل رہے تھے, فوزیہ صدیقی صاحبہ سے. آپ تو بڑے خط لکھتے رہے, اپوزیشن میں تھے جب کہ عافیہ کے لیے کچھ کریں. آپ یہ کہ ان کا آپ کا ڈپٹی وزیر اعظم جا کے ہوتے کام ہی کچھ اور پائے. ہم جو ہے پر امید ہیں کہ ایک دن ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ عافیہ صدیقی وہاں سے رہا ہو کہ پاکستان آئے گی. یہ بات دماغ سے نکال لیں کہ ہم عافیہ صدیقی کو لا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, واجد باوا اپنے ڈیجیٹل چینل واجد باوا آفیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں مذمت کروں گا اسحاق ڈار صاحب کی, جو کہ اس وقت امریکہ میں موجود ہے, اور کل جو انہوں نے وہاں پہ بیان دیا ہے, یہ عافیہ صدیقی صاحبہ ہماری قوم کی بیٹی ہیں, اور جو بیان ان کا سامنے آیا ہے اس نے ہم سب کے زخموں پہ جو ہے نا, آپ کہہ لیں کہ نمک چھڑک دیا. اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک غیرت کا, ہمارے لیے ایک غیرت کا, ہماری عزت کا معاملہ ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے ہی قابل احترام مہمان ہمارے موجود ہیں, اسحاق رانا صاحب. جی رانا صاحب, السلام علیکم. رانا صاحب, میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میں اس وقت اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کر پا رہا. اسحاق ڈار کا جو بیان سامنے آیا ہے, یہ کیا ہے سوال گندم جواب چنا. پوچھا کچھ اور گیا عمران خان کے حوالے سے. عافیہ صدیقی ہماری بہن اس میں کہاں سے آ گئی؟ جب آپ کے پاس کسی چیز کا جواب نہ ہو, پھر آپ اسی طرح کی چولے مارتے. بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان, بغض عمران خان میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا نہیں. بات یہ کہ یہ تو 24 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہے. ہمارا تو ہیرو محمد بن قاسم ہے, جو ایک بہن کی آواز کے اوپر پتہ نہیں کہاں سے چل کے آ جاتا ہے. تو وہ بہن بیٹی, ہم امریکہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دہشت گرد تھی, اور امریکہ کے خلاف اس نے ہتھیار اٹھائے, لہذا آپ نے اسے صحیح گرفتار کیا. وہ بھائی عافیہ صدیقی کے ساتھ جو وہاں ٹارچر کیا گیا ہے نا, میری لفظ نہیں دے سکتا. میری بہن بیٹیاں بھی یہ پروگرام دیکھیں گی. یہ کیا ڈیو پروسیس آف لا جو کہا ہے, کیا یہ امریکنز کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا؟ کیا غلامی اس سے بڑھ کے اور کیا غلامی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کی چاپلوسی کے لیے اپنی بہن بیٹی کو مورد الزام ٹھہرا دیں. اس سے کہیں تو وہ بندہ جو امریکی صدر کے سامنے پشاوری چپلے پہن کے پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, اس کا گناہ یہ ہے نا, پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. ہاں جی صاحب, اس کا گناہ یہ تھا نا کہ وہ امریکی صدر جس سے لوگ ڈرتے کہ بے عزتی نہ کر دے, ٹھیک ہے, وہ یوکرین والا ہو, وہ فرانس والا ہو, اس کے سامنے وہ اپنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اور چپلے پہن کے. بھائی غلاموں کی زندگی اسی طرح ہوتی ہے جیسے اسحاق ڈار صاحب کی ہے, جیسے وہ جھک کے مارک موبیو کو مل رہے تھے. میں تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی یار, ہم بھائی دنیا کی ایک پاور ہیں, دنیا ہمیں ایکسیپٹ کرتی ہے. افسوس. تو رانا صاحب, یہ تو بات ہوگی اسحاق ڈار صاحب کی. اب سیم اسی وقت شہباز شریف صاحب, ہمارے وزیر اعظم صاحب, اسلام آباد میں ان کی بہن سے مل رہے تھے, فوزیہ صدیقی صاحبہ سے, اور اس وقت یہ وہاں پہ بیان دے رہے تھے. تو یہ آپ اس کو کس کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ یہ کیا اتنا تضاد کیوں ہے؟ تضاد نہیں ہے, یہ 2 نمبری میں 10 نمبر ہیں. یہ کن کی بات کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب جو 2 چہرے رکھتے ہیں. اس کی بہن کو کہہ رہے ہیں ہم رہا کرائیں گے, آپ کا وزیر اعظم وہاں ڈپٹی جا کے کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. یار کو تھوڑا سا خدا کا خوف کر لو یار, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو بڑے خط لکھتے رہے, اپوزیشن میں تھے جب کہ عافیہ کے لیے کچھ کریں. آپ یہ کہ ان کا, آپ کا ڈپٹی وزیر اعظم جا کے ہوتے کام ہی کچھ اور پائے. نہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رانا صاحب ایک اکثریتی بیان جو ایک اجتماعی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو واپس لایا جائے, اس وقت حکومت اس میں ایک نوٹس بھی جاری ہوا ہے توہین عدالت کا چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے,
تو حکومت کیا آپ کو لگتا ہے کیوں انٹرسٹ نہیں لے رہی, کیا وجہ ہے؟ بالکل ہی وہاں پہ امریکہ میں انہوں نے انکار کر دیا ہے, کہ فریق بننے سے بھی انکار کر دیا. بات یہ کہ آپ اسے رہا کرا ہی نہیں سکتے, اب غلام ہے وہ, ان کا ریمنڈ ڈیوس یا بندے مار دے تو لے جائیں گے آ کے. تو رانا صاحب کیا اگر غلام ہیں رہا نہیں کرا سکتے, کیا ایجیٹیٹ بھی نہیں کر سکتے ہم, کیا بات بھی نہیں کر سکتے؟ بتاؤ یار, حد ہو گئی. غلاموں کو یہ سہولت میسر ہوتی ہے کہ وہ ایجیٹیٹ کریں؟ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے سانس اگ جاندے نے امریکہ جا کے, تعلق نے نال زبان نال مل جاندی ہے جا کے, اتنا آسان نہیں ہے وہاں پہ جانا اور بات کرنا. اور پھر ان کی کیا ایکسپوئر ہے, مستری مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یہ. وہاں پہ یہ گئے, ان کا بیٹا کرپٹو کرنسی کا شور دو, کیونکہ اسٹیک ہولڈر ہیں یہ دونوں, اسحاق ڈار صاحب اور ان کے بیٹے پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کرنے کے لیے, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ بہت کام کیا, لیکن وہ یہاں پہ بھی نہیں وہ دال گلتی نظر آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کوئی دورہ کاروبار کے مقاصد کے بغیر نہیں ہوتا بھائی, آپ بھول جائیں. تو یہ جو بات اسحاق ڈار صاحب کی کروں گا یہاں سے, کہ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کا جو یہاں پہ یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ پاپولر ہیں اور آپ پبلک کو پرووک کریں کہ ہتھیار اٹھائیں اور آپ جو ہے حملہ کر دیں, وی نو گنا گیو اپ, کہ یہ بھی ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے. تو یہ اس کو اس سے ریلیٹ کرنے کا اصل کیا مقصد کیا ہے؟ یار کن کو وہ کہہ رہے تھے جنہوں نے خود کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا؟ ان کو بتا رہے جنہوں نے خود ریاست پہ حملہ کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب کہنے کو بغض عمران میں یہ سطح پہ ذہنی طور پہ فارغ ہو گئے, بھائی ڈیسنٹ سے کوئی اور جواب دے دیتے, کوئی اور کسی طرح. آپ ڈپلومیٹ ہیں اگر ہیں, لیکن آپ کو جواب بن ہی نہیں بن سکتا تھا, پڑھ ہی نہیں سکتا تھا جواب, اور آپ نے وہ یہ کیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈپلومیسی کا ہے نا, یہ بھی ایک آرٹ ہے. اسحاق ڈار صاحب کا تو وہ بی بی سی ہے کہ مطلب CNN پہ انٹرویو دیکھیں, جب پسینے چھوٹ رہے تھے, بولا نہیں جا رہا تھا, پانی پہ پانی پی رہے تھے. ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی میں جا کے مل لاں گا, میں کر لاں گا. انہیں بہت شوق ہے, وہ کہتا ہے مجھے وزیر خزانہ یا کیا وہ ہے وہ نہ کہیں, مجھے ڈپٹی وزیر اعظم, میرے ناد نال وزیر اعظم لگنا چاہیے تھا, میں وزیر اعظم ہوگا. ٹھیک ہے نا, اور بھائی کیلیبر تو اپنا بنا لے اتنا ہے. آپ ٹھیک ہے سمجھی ہیں میاں صاحب کے, تو اس کا مطلب ہے کہ تو یہ وزیر اعظم ہو گئے. نہیں تو رانا صاحب ان حالات میں آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ محمد بن قاسم, تو کون بنے گا محمد بن قاسم؟ کیونکہ آپ نے بھی ہتھیار پھینک دیا, ہم تو قوم ہتھیار نہیں پھینک رہی, ہم جو ہے پر امید ہیں کہ ایک دن ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ عافیہ صدیقی وہاں سے رہا ہو کہ پاکستان آئے گی, کیونکہ 86 سال کی قید جو وہاں پہ قید و بند کی صورتیں وہ برداشت کری ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس مسئلے کو کہاں پہ اجاگر کرنا چاہیے, کس لیول پہ لے کے جانا چاہیے؟ بات سن لیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ بات دماغ سے نکال لیں کہ ہم عافیہ صدیقی کو لا سکتے ہیں. یہ بات کسی کو دکھ پہنچائے, تکلیف پہنچائے, بس یہ یاد رکھیں عافیہ صدیقی واپس نہیں آئے گی. عافیہ صدیقی اسی جیل میں مر جائے گی, کیونکہ غیرت مند اپنی بہنوں کے لیے کچھ کرتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں, ہمیں یہ فیسلٹی غیرت کی نہیں ہے. ہم تو ہاتھوں سے پکڑ کے احمد رمزی اور یوسف کانسی اور پتہ نہیں 10,000 لوگوں کو ہم نے گوانتانامو بھیجا ہے پیسے دے کے, پیسے لے کے. کس نے لیے, کہاں گئے, کسی کو نہیں پتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ ناظرین, عافیہ صدیقی جو ہماری بہن ہے, ہماری غیرت ہے, ہماری عزت ہے, اس وقت سینیریو ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے وہ بہت ہی اپنی قدروں سے گرا ہوا بیان ہے, اور میں بار بار اس چیز کی مذمت کرتا ہوں, بار بار, کیونکہ ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ ہم ایسے بیان اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں مت دیں. جی ناظرین, آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اللہ نے کے بعد.